سبحان اللہ. بھائی ایک جانور اگر نبی سے وعدہ کر لے تو جانور بھی اپنا وعدہ نبھاتا ہے. ہم انسان کہاں کرے ہیں؟ ہم انسان تو اپنے رسول کی ایک سنت پر بھی عمل نہیں کر رہے ہیں. بتائیے, ماحول کے حساب سے, زمانے کے حساب سے, دنیا کو دیکھ کر, دنیا کے فیشن کو دیکھ کر, مغربی کلچر کو دیکھ کر آج جو ہے ہم سے حضور کی ایک سنت بھی ادا نہیں ہو رہی ہے. اور وہ جو ہرنی, اس کو پتا تھا, اس کو معلوم تھی یہ بات کہ میں حضور کے پاس آؤں گی تو ظاہر سی بات ہے کہ جس نے مجھے شکار کیا تھا تو کچھ دیر بعد تو پھر جو ہے میں ذبح ہی ہونے والی ہوں. لیکن حضور سے اس نے وعدہ کیا تھا, حضور کو زبان دے کر گئی تھی کہ یا رسول اللہ بس میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی. اللہ اکبر. وہ گئے بھی اور دودھ پلا کر حضور کی بارگاہ میں آئے بھی. تو زبان یہ ہوتی ہے. اب بتاؤ کہ آج ہم اور آپ دیکھیں ہم کہاں کریں. ایک جانور بھی وعدہ نبھا رہا ہے. آج ہے ہم انسان ہو کر, اشرف المخلوقات ہو کر, حضور کی امت ہو کر, اللہ اکبر, آج ہم کسی سے وعدہ کر لے تو ہم کسی سے وعدہ وفا نہیں کر پاتے. لیکن ایک جانور حضور سے وعدہ وفا کیا, اور حضور کو جانوروں سے بھی کتنی محبت. کہیے سبحان اللہ, کہ حضور نے اس جانور کو جو ہے رہا کر دیا, اس ہرنی کو رہا کر دیا. تو اس لیے لوگوں بالخصوص ہم اگر اس نبی کے چاہنے والے ہیں, اس رسول کے ماننے والے ہیں, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پڑوس سے بھی محبت کریں, پڑوس سے محبت کریں, ماں باپ سے محبت کریں. ماں اور باپ اگر کبھی کہہ دے کہ بیٹا تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں, تو بیٹا کو چاہیے کہ وہ بیٹا تھوڑی دیر کے لیے اس ماں کے پاس بیٹھے رہے. چاہے ماں کچھ بھی بولے, چاہے بولنا آئے نہ آئے, تو دلی زبان سے بھی اگر ماں بولتی ہے تو بیٹا کو چاہیے کہ اس ماں کی بات 5 منٹ بیٹھ کے سنے. اس بات کو اگر بیٹا برداشت کر لیتا ہے, خدا کی قسم ماں تو زبان سے بیٹے سے بات کر رہی ہوگی, لیکن خدا کی قسم ماں کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوگا. سبحان اللہ, کہ مالک اتنے لوگ ہیں دنیا میں, میرے اتنے رشتہ دار ہیں, لیکن میری بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں. میں اس بیٹے کو نالائق ہی سمجھتا تھا, نکما ہی سمجھتی تھی, لیکن یہی میرا بیٹا ہے کہ آج میری بات جو ہے غور سے سن رہا ہے. مالک یہ میرا خیال رکھ رہا ہے, اے پاک پروردگار عالم تو اس پر اپنا کرم فرما, فضل فرما. اب بتاؤ, ایک ماں ایک باپ اگر اس اولاد کے لیے دعا کرتے, ہمیشہ کے لیے وہ کامیاب ہوگا. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اے لوگوں کس قدر محبت والے ہمارے نبی, کس قدر احساس والے, کہ لوگوں کے احساس نبی کو سب سے زیادہ. نبوت کا جو کام ہے, اللہ اکبر, نبی کا جو کام ہے کہ بس دین کی دعوت دینا, لوگوں تک عام کرنا, پہنچانا, اتنی مصروفیات ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے, سارا کام چھوڑ کر اس کی باتوں کو سننے لگ جاتے تھے. کہیے سبحان اللہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضور کی خدمت میں حاضر تھا, تو اور کچھ جو ہے سردار بھی موجود تھے, کچھ باتیں ہو رہی تھی, تو ایک پاگل خاتون آتی ہے. کہیے سبحان اللہ. ایک پگلی دیوانی عورت آتی ہے, اور جس کے کپڑوں میں میل لگے ہیں, اور نہ جانے کتنے دن سے غسل بھی نہیں کیے ہوں گے, بال بھی بالکل عجیب طرح کے تھے. تو وہ دیوانی عورت آتی ہے اور حضور سے کہتی ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ سے باتیں کرنا چاہتی ہوں. کہیے سبحان اللہ. یا رسول اللہ میں آپ سے باتیں کرنا چاہتی ہوں. تو حضور جیسے ہی, ابھی حضور کا دھیان جو ہے اس عورت پر ہی جا گیا کہ اس سے پہلے جو وہاں کے لوگ تھے, تو ان لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو پاگل ہے اور اس کا تو کام ہی ہے, آپ تو جو ہے مصروفیت میں ہیں, تو آپ ان کی بات کو جو ہے نہ سنیے. تو حضور کے چہرے پہ جلال آ گیا. حضور نے کہا کہ اگر اس کی بات میں نہ سنوں تو کون سنے گا. کہیے سبحان اللہ. اس کی بات اگر میں نہ سنوں تو کون سنے گا. اب وہ عورت جو ہے حضور سے کہنے لگی کہ حضور میں آپ سے باتیں کرنا چاہتی ہوں. کہیے سبحان اللہ. اور یہاں نہیں, میں آپ سے اکیلے باتیں کرنا چاہتا ہوں. میرے حضور نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے, چلتا ہوں تمہارے ساتھ. اب وہ عورت ایک صحرا میں لے کے جاتی ہے, ریگستان میں لے کے جاتی ہے, اور حضور کو ریت پہ بٹھا دیتی ہے وہ عورت, اور حضور کے قریب وہ عورت بیٹھ جاتی ہے. کہیے سبحان اللہ. کتنا خیال, جو کام ہے حضور اپنا کام بھی چھوڑ کے اس پاگلی اور دیوانی عورت کی جو ہے بات کو سننے کے لیے حضور چلے گئے. اللہ اکبر. کیا کمال ہے میرے مصطفیٰ کا, کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کی, کیا عظمت نرالی ہے میرے مصطفیٰ کی. اب وہ عورت حضور سے باتیں کرنے لگی کہ یا رسول اللہ, حضور بچے مجھے پتھر کیوں مارتے ہیں, آپ بچوں سے کہیے کہ مجھے پتھر نہ مارے. سبحان اللہ. آپ بچوں سے کہیے مجھے پتھر نہ مارے. حضور نے کہا ٹھیک ہے کہہ دوں گا. پھر اس عورت نے کہی کہ یا رسول اللہ لوگ مجھے پاگل کیوں بولتے ہیں, میں پاگل نہیں ہوں, آپ لوگوں سے کہیے مجھے پاگل نہ بولیے.
تو حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں لوگوں سے بول دوں گا کہ خبردار اس کو پاگل نہ کہنا۔ اے لوگوں، آج میں دعوے کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، زندگی میں اگر کبھی سکون حاصل کرنا چاہتے ہو نا، خدا کی قسم کسی دن ایک غریب کی مدد کر کے دیکھو، جتنا سکون کی نیند آپ اس رات کو سوئیں گے، آپ کی زندگی اگر 50 سال 30 سال کی ہوگی، وہ 30 سال میں وہ نیند نہیں سوئے ہوں گے جو ایک دن کسی غریب کی مدد کرتے ہوئے سوئیں گے۔ اللہ اکبر، اتنا سکون کی نیند آئے گی آپ کو، اتنا دل آپ کا خوش ہو جائے گا، دل کے اندر جو غم ہوگا، درد ہوگا، وہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ آج مائیں جو ہے دل میں درد رکھ کر، باپ اپنے دل میں درد رکھ کر بیٹے سے، بیٹیوں سے کہہ نہیں پاتے ہیں ماں باپ، اور پھر جو ہے کفن میں منہ چھپا کر پھر یہ دنیا بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ کئی ایسے ماں باپ ہوتے ہیں، کئی ایسے بہن ہوتی ہے کہ بھائیوں سے اپنا دکھ نہیں بتا پاتی ہے، پردیس میں جن بہنوں کی 4 بھائیاں جو ہے پردیس میں کماتا ہے، لیکن ان بہنوں کی شادی نہیں ہو پاتی، تو اس بنا پر وہ اپنا دکھ اپنے بھائی کو نہیں بتا پاتی، اور بہنیں بھی دنیا چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ تو یہ لوگوں، غریبوں کا، پڑوسیوں کا اور دیگر لوگوں کا اگر ہم حال جاننے کی کوشش کریں اور اس حال پر اس کی اگر مدد کریں، خدا کی قسم ہمارے اور آپ کے دل کو بے پناہ سکون ملے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں کہ آج ایک غریب کو محلے کے 10 لوگ مل کر اس کے گھر کو نہیں سنبھال پا رہے ہیں، اور ہم بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ جو حکومت ہے، جو سرکار ہے، تو کچھ نہ کچھ مدد آئی جائے گی، تو وہ کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا، تو آج ہم سرکار کے بھروسے میں ہیں۔ لیکن اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں، اگر کوئی کمزور ہے، تمہارا حق ہے کہ اس کمزور کو تم آگے بڑھاؤ، تم اس کو جو ہے آگے نکالو، تم اس کی مدد کرو۔ تو میرے حضور اس کی باتوں کو سنتے ہیں، اور پھر میرے حضور نے فرمایا کہ خاتون، اگر کبھی بھی تجھے مجھ سے بات کرنے کی ضرورت ہو، بلا جھجک میری بارگاہ میں آ جانا، کہیے سبحان اللہ، اور کہہ دینا کہ اے محمد، میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں، اے خاتون، میں سارا کام چھوڑ کر تمہاری بات کو سنوں گا، کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر میں نہ سنوں، میں تو رحمت للعالمین بن کر آیا، میں تو کائنات کے والی بن کر آیا، اگر میں اس خاتون کی بات نہ سنوں تو پھر کائنات میں کون ایسا شخص ہے جو اس خاتون کی بات کو سنے؟ اللہ اکبر۔ تو حضور اپنا سارا کام چھوڑ کر بھی ایک خاتون کی بات، جو پاگل ہے، مدینے کے لوگ اسے پاگل کہتے، بچے پتھر مارتے، لیکن مصطفیٰ کریم اس پاگل عورت کی بھی باتیں سنتے اور اس کی مدد فرماتے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ پاگل عورت بات کرتی تو ان کے جو ہے منہ سے جو تھوک نکلتے وہ بھی حضور کے چہرے پہ پڑتے۔ اللہ اکبر۔ لیکن حضور غصہ نہیں ہوتے، حضور مسکراتے ہیں، سبحان اللہ، حضور مسکراتے ہیں۔ اس لیے ان کا ذکر پاک کیجئے اور بے شمار کیجئے، اے خدا کی بندگی یہی مصطفیٰ سے پیار کیجئے، اے خدا کی بندگی یہی مصطفیٰ سے پیار کیجئے۔ اور اعلیٰ حضرت نے تو کمال ہی کر دیا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، کہیے سبحان اللہ، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ اے لوگوں، اپنے نبی سے بے پناہ محبت کیجئے، اپنی جان سے زیادہ محبت کیجئے، اپنی اولادوں سے زیادہ محبت کیجئے۔ جب ہم محبت کریں گے نبی سے تو پھر ہمارے دل میں بھی لوگوں کا احساس آئے گا، ماں باپ کا جو حق ہے ان کا احساس آئے گا، اولاد کا جو حق ہے ان کا احساس آئے گا۔ اور پڑوسی میں خدا کی قسم ہم ایک وقت کا نوالا اپنا کھانا چھوڑ دیں گے، لیکن سب سے پہلے ہم پڑوسی کی طرف مدد کرنے کے لیے بڑھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی کی یہ تعلیم ہے، نبی خود نہیں کھاتے تھے، دوسروں کو کھلاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے